لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء افضل السفراء حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال احمزها۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، رسول ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو زحمت اور مشقت کے ساتھ ہو۔ افضل الاعمال یعنی اعمال پر بھی، اعمال کے مجموعے میں بھی، تمام تر اعمال میں بھی وہ عمل کہ جس میں زیادہ مشقت ہو، زحمت ہو، انسان زیادہ سعی و تلاش کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اپنا پورا وجود اس کام کے لیے لگا دے، اس عمل کے لیے لگا دے، اس رستے پر لگا دے، ایسا عمل خداوند متعال کے نزدیک افضل عمل ہے۔ جب ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اس طرح کے اعمال سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ روئے زمین پر آنے والے سب سے پہلے فرد، سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے انسان جناب آدم ابو البشر کو جب خدا نے خلق کیا تو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس وقت فرشتوں کا ایک بڑا مجموعہ موجود تھا۔ ہزارہا لاکھوں فرشتے تھے، یعنی ان گنت فرشتے تھے، ہم حساب نہیں کر سکتے، ان گنت فرشتے تھے۔ وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں تسبیح کی حالت میں تھے، تحلیل کی حالت میں تھے، تقدیس کی حالت میں تھے، کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی خداوند متعال کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ ہر فرشتہ اپنی اپنی جگہ نہ جانے کتنا عرصہ لگا چکا تھا عبادت کے میدان میں، اور وہیں پر ابلیس بھی موجود تھا جس نے خدا کی بارگاہ میں 6000 سال عبادت کی۔ یعنی فرشتے یا ابلیس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے تھے، یا ابلیس رکوع کی حالت میں ہوتا تھا، یا ابلیس دعا کی حالت میں ہوتا تھا، اور وہ اتنا مقرب فرشتہ تھا خدا کی بارگاہ میں، اتنا نزدیک ترین عبادت کرنے والا تھا، اتنا پسندیدہ تھا اس عمل میں، اور اتنی زحمت اٹھاتا تھا۔ 6000 سال اس نے عبادت کی ہے۔ 6000 سال کوئی شخص، کوئی وجود، کوئی روح رکھنے والا، کوئی جسم رکھنے والا، خدا کی کوئی مخلوق صرف عبادت میں مشغول ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کا انسان 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، اگر بہت زیادہ ہوا تو 100 سال کی اس کی عمر ہے، اور اس 100 سال میں اس کی زندگی کا آدھا عرصہ غفلت میں گزر جاتا ہے، نادانی میں گزر جاتا ہے، سیاہی تاریکی میں گزر جاتا ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کے جھمیلوں میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے کہ اسے خدا کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ 60 سال اور 70 سال کی عمر میں جب آدھا وقت گزر جاتا ہے اور پھر آدھا وقت رہ جاتا ہے 30 سال، 35 سال، 40 سال کا، اس میں بھی پھر ایک عرصہ اسے خدا کے قرب حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، خدا کے راستے کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، عبادتوں کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے،
وہ پہلے ان عبادتوں سے آشنائی حاصل کرتا ہے، آشنائی حاصل کرنے کے بعد ان عبادتوں کو انجام دینا شروع کرتا ہے، ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب اسے تازہ لذت ملنا شروع ہوئی ہے، ابھی اس نے عبادت کا مزہ چکھنا شروع کیا ہے، ابھی اسے خدا کا قرب حاصل کرنے میں لذت ملنا شروع ہوئی ہے، لطف آنا شروع ہوا ہے، لیکن اجل آ جاتی ہے، یہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اتنا مختصر عرصہ، اور اس کے مقابلے میں کس کی عبادت ہے؟ ابلیس کی عبادت، 6000 سال عبادت، ہزاروں سال کی عبادت ہے، ہزاروں سال کی عبادت۔ لیکن جہاں پر خداوند متعال نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے وہاں مخالفت کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مخالفت بہت ساری دوسری وجوہات جو اس میں موجود ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ ابلیس اب اس سے زیادہ مشقت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو عمل کے میدان میں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید میں خدا کے علاوہ کسی کا تابع اور مطیع بن کر پھر میں اس کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق خدا کے نزدیک ہوں، نہیں۔ اسی لیے ابلیس نے اس راستے کو اپنایا اور اس نے انکار کر دیا جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ عزیزان محترم، انبیاء علیہ السلام نے اس دین کے رستے میں، تبلیغ دین کے رستے میں جو اپنا سیرت و کردار دنیا والوں کو دکھایا، یہ وہ سیرت و کردار تھا جو جہد مسلسل سے بھرا ہوا تھا۔ ہر نبی کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ جس کے اندر ہمیں تواتر کے ساتھ مسلسل ایک جد و جہد نظر آ رہی ہے، سعی و تلاش نظر آ رہی ہے، زحمت نظر آ رہی ہے، مشقت نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نبی جب خداوند متعال کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی کلیم اللہ بن رہا ہے، کوئی خلیل اللہ بن رہا ہے، کوئی روح اللہ بن رہا ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام نے ان مقامات کو حاصل نہیں کر لیا، بلکہ انہوں نے اپنی جد و جہد کے ذریعے، انہوں نے اپنے محنت اور مشقت کے ذریعے، سعی اور تلاش کے ذریعے اس مقام کو حاصل کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق 900 سال، بعض روایات کے مطابق 2500 سال اپنی قوم کے طعنے برداشت کیے، اپنی قوم کی جانب سے مذاق اڑانا برداشت کیا، لیکن خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک جہد مسلسل انجام دی۔ کشتی بنانا تو نہیں جانتے تھے، انہیں یہ لکڑیوں کا کام بھی نہیں آتا تھا، بڑھئی بھی نہیں تھے جناب نوح علیہ السلام، لیکن خداوند متعال نے انہیں یہ ذمہ داری دی کہ اے نوح کشتی بنانا شروع کرو۔ شہر کے بیچوں بیچ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ کشتی کو بننے میں کتنا عرصہ لگا ہوگا، اتنی بڑی کشتی کہ اس کے اندر مخلوقات خدا کو جناب نوح نے جمع کر لیا، لیکن خدا کے راستے میں جہد مسلسل کو نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا تھا کہ نوح علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ اے خدا یا بس تھک گیا، اب میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن نہیں، جب تک وہ خدا کا ٹاسک اور مشن کمپلیٹ نہیں ہو گیا نوح علیہ السلام اپنا کام انجام دیتے رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑی، سولی پہ چڑھا دیے گئے، خداوند متعال نے اپنے پاس آسمانوں میں واپس بلا لیا جناب عیسیٰ کو، لیکن اپنے اس مشن کو جو خداوند متعال نے انہیں سونپ رکھا تھا، اپنے اس کام کو، اپنی اس ذمہ داری کو کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا میں تھک گیا، بس اب میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، نہیں، جہد مسلسل تلاش۔ جب ہم اسلام میں، شریعت میں، دین میں موجود مختلف عبادات کو دیکھتے ہیں اور ہم مختلف عبادات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں جو بہترین عبادتیں ہیں ان میں بھی ہمیں جد و جہد نظر آتی ہے، سعی و تلاش نظر آتی ہے، زحمت نظر آتی ہے، مشقت نظر آتی ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھ لیں، حج خداوند متعال نے انسانی زندگی میں ایک مرتبہ واجب قرار دیا ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ ہی حج کر لے، زندگی میں نہیں بھی کر سکتا، صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس حج پہ جانے کی رقم اگر موجود نہیں ہے، کیا کرے؟ وہ جناب
کسی سے قرض لے لے، نہیں لے سکتا تو پھر بھی کوئی معاف ہے اس کے اوپر، نہیں جا سکتا حج کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج اس کے اوپر ہے جو صاحب استطاعت ہے اور جس کے پاس رقم موجود ہے۔ لیکن جب انسان یہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو خداوند متعال نے حج کا بہترین عمل کیا رکھا ہے؟ پیدل چلنا۔ طواف کرتے ہیں پیدل کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں پیدل کرتے ہیں، عرفات میں قیام پیدل، یہاں تک کہ فقہ میں یہ مسئلہ باقاعدگی سے پوچھا جاتا ہے اور تواتر سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جو احرام باندھنے کے بعد کیا ہم کسی چھت والی گاڑی کے اندر سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو وہ کھلے چھت کا وہاں پر بھی حکم دیا جاتا ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ بند چھت والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، کھلی چھت والی گاڑی میں مشقت۔ تم بالوں کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہو اپنی زندگی میں، تم اپنی زندگی میں اپنے زلفوں کا بہت خیال رکھتے ہو، جب حج پہ چلے جاؤ گے تو تمہیں مڑوا دینے ہیں وہ بال، اتروا دینے ہیں وہ بال، سر خالی ہو جانا چاہیے۔ مشقت، زحمت۔ صفا اور مروہ کے درمیان تم نے صحیح کرنی ہے، پیدل تم نے صحیح کرنی ہے، پیدل صحیح کرنی ہے، تم نے یہ چکر لگانے ہیں۔ تم نے اگر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے تو تم اس کو جدید زمانے پر آ کر اس کو کنکریاں نہیں مار سکتے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہو کہ جناب آج کے زمانے میں غلیل استعمال کر لیتا ہوں، یا نہیں میں کنکریوں کا نعم البدل کوئی بندوق اٹھا کے میں فائرنگ کر دوں، پہلے زمانے میں پتھراؤ ہوتا تھا فائرنگ ہوتی ہے میں یہ کر دوں گا۔ نہیں، تم یہ عمل انجام نہیں دے سکتے، بلکہ تم نے مشقت کرنی ہے، تم نے زمین پر بیٹھ کر کنکریاں چننی ہیں، ان کنکریوں کو اٹھا کر تم نے شیطان کو مارنا ہے، یہ رمی جمرات انجام دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اخبرت ورماہ فی سبیل اللہ حرمہا علی النار، اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، فی سبیل اللہ صرف خدا کے لیے قدم اگر اٹھاتا ہے اور وہ اپنے قدم زمین پر رکھتا ہے تو خداوند متعال ان پیروں پر آتش نار کو، جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، عمل جتنی زیادہ مشقت کے ساتھ ہوگا انسان اس عمل کو اتنا ہی بافضیلت بناتا چلا جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی بڑے عمل کے تلاش میں ہوں کہ جب کوئی بڑا عمل آئے گا تو پھر ہم اس میں زحمت کریں گے اور مشقت کریں گے اور اس میں جد و جہد کریں گے، کوششیں کریں گے۔ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اگر انسان مکمل زحمتوں کے ساتھ، مکمل جد و جہد کے ساتھ اور مکمل اپنی تلاش و کوشش سے اگر انجام دے تو وہی خداوند متعال کی بارگاہ میں افضل عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسجد جاؤ تو کوشش کرو کہ پیدل جاؤ، جب عید کی نماز کے لیے جاؤ تو اس کی جو مقدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پیدل چلو، ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھو۔ جمعے کی نماز کے لیے جب جاؤ تو جلدی نہ کرو بلکہ ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھو، ہر قدم پر خدا کو یاد کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو۔ عید کی نماز کے لیے بھی تکبیریں ہیں کہ انسان جب عید کی نماز کے لیے جائے تو تکبیریں پڑھے۔ خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں زحمتیں اور مشقتیں لے کے آؤ اور اپنے عمل کو زحمتوں کے ذریعے انجام دو، اپنے عمل کو مشقت کے ذریعے انجام دو۔ چاہے حج ہو جائے، روزہ ہے، خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ تم نے کھانا پینا نہیں ہے، اور تم نے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے تم نے بھوکے رہنا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ لیکن دیکھو جب تم کھاؤ اور پیو تب بھی سادگی اختیار کرو، جس طرح تم عام دنوں میں کھاتے پیتے ہو تم نے وہ انداز نہیں اپنانا، بلکہ تم نے اس طرح کھانا پینا ہے جس طرح ایک عام شخص کھاتا ہے۔ سادہ غذائیں،
سادہ غذا کھانا، سادہ چیزیں استعمال کرنا. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز اگر تم پڑھو تو تمہارا مصلی سادہ ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، سادہ ہونے چاہیے، تمہارے کپڑوں میں کوئی چڑک بھڑک نہ ہو، تمہارے کپڑوں میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو عرف عام سے ہٹ کے ہو. جب بھی تم عبادت کے لیے کھڑے ہو، مصلی عبادت پہ ہو، تو تمہاری کیفیت میں سادگی جھلکنی چاہیے، عاجزی اور انکساری جھلکنی چاہیے. نماز کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو نماز میں داخل ہوتے وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے. کیسی تکبیر ہے یہ کہ اس کے بعد تم نے کوئی رابطہ دنیا سے نہیں رکھنا، کسی سے تم بات نہیں کر سکتے، کسی جانب توجہ نہیں کر سکتے. سادگی اور توجہ، عاجزی اور انکساری کس کی بارگاہ میں؟ معبود الہی کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں، رب الارباب کی بارگاہ میں تم نے سادگی اختیار کرنی ہے. اور اس سادگی کو اختیار کر کے تم نے نماز ادا کرنی ہے. نماز میں تم اپنے بینک بیلنس کے ساتھ نہیں آؤ گے، تم اپنے تعلقات کے ساتھ نہیں آؤ گے، نماز میں تم اپنے دنیاوی روابط کے ساتھ نہیں آؤ گے، رابطوں کے ساتھ، اپنی ڈیزگنیشنز کے ساتھ نہیں آؤ گے. تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو وہاں پر نہ شہنشاہوں میں اور نہ ان کے غلاموں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی عبادتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ سختی کے ساتھ ساتھ بھرپور توجہ بھی دکھائیں. ائمہ علیہ السلام جب حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے تو تقریباً ہمارے اکثر جو ائمہ ہیں ان کی تاریخ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اکثر ائمہ کی تاریخ میں، کہ ائمہ علیہ السلام جب حج کے لیے نکلتے تھے تو پیدل اپنا سارا سامان اپنے مرکب اور سواری پہ لاد کر، سارا سامان سواری پر ہوتا تھا، ائمہ علیہ السلام پیدل چلتے تھے. مدینے سے مکہ پیدل سفر، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ پیدل سفر مشہور حج ہیں کہ جس میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے مرکب اور سواری پر سارا سامان لادا ہوا ہے لیکن خود پیدل سفر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ میں کسی عمل کو انجام دیا جائے اس طرح کہ ہر قدم فی سبیل اللہ اٹھے. ائمہ علیہ السلام نے اس فلسفے کو مسلمانوں کی زندگی میں اجاگر کیا ہے کہ دیکھو تمہارا اگر سواری ہے، تمہارے پاس امکانات بھی موجود ہیں، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو تم نے اپنے آپ کو اسی لیول پر رکھنا ہے، اسی سطح پہ اپنے آپ کو رکھنا ہے، اسی سطح پہ رکھنا ہے کہ جس سطح پر کسی بھی معاشرے کا کوئی غریب آدمی ہے، کوئی نادار آدمی ہے، کوئی مفلس آدمی ہے، تاکہ وہ جب خدا کے لیے کسی عمل کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھے اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید تم مرکب پہ سوار آئے ہو، سواری پہ سوار آئے ہو تو تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، لیکن یہ جو غریب آ رہا ہے بیچارہ، جس کے پاس سواری نہیں تھی، جس کے پاس امکانات نہیں تھے، تو خدا اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. نہیں، اسلام نے ہمیں بالکل ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ دیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خدا نے ہمارے کانسیپٹس کو انورس کر دیا ہے، بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے. خدا کہتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہوتے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو نا، میری بارگاہ میں وہ طریقہ رائج نہیں ہے. میری بارگاہ میں سادگی رائج ہے، عاجزی رائج ہے، انکساری رائج ہے. جب میری بارگاہ میں تمہیں آنا ہے تو تمہیں یہ انداز اپنانا ہے کہ تم اپنے معیار کو اس معیار پہ لے آؤ جو کسی بھی معاشرے میں بسنے والے غریب ترین فرد کا ہے. یہی ہمیں ائمہ نے دکھایا. پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے عمل کو پیدل انجام دے رہے ہیں، اتنے غلام ہونے کے باوجود، اتنی سواریاں ہونے کے باوجود. مرکب ساتھ ہے، سواری ساتھ جا رہی ہے، لیکن نہیں، اس سواری پہ نہیں سوار ہونا. پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے پیر، لیکن خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے.
کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے مولا یا مولا، اے خدا، اے مولا، اے معبود، اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بندگی دکھانی ہے تیرے راستے میں۔ اور یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ محض بنا دیتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند کنویں میں گر گئے نماز کی حالت میں، کہتے ہیں بیٹا جان سے جا رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام جنگ کے میدان میں تیر پیر میں لگ چکا ہے، لیکن علی مرتضیٰ پر خدا کا وہ خوف طاری ہے کہ جب تیر پیر سے نکالا گیا محسوس نہیں ہو رہا، احساس ہی نہیں ہو رہا، درد محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے عبد محض خدا کی بارگاہ میں، جو ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ دیکھو چاہے تم دنیا میں کسی بڑی کرسی منصب پر بھی بیٹھے ہو، جب بارگاہ خدا میں جانا ہے تو عبد محض بن کر جانا ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں، نیک عمل کی بات کرتے ہیں، تو وہ چاہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کسی عبادت کو انجام دینا ہو، یا مخلوق خدا کی خدمت ہو، یا ولی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، ولی خدا کی زیارت کرنی ہو، خدا کے جانب سے بھیجے جانے والے ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرنی ہو، دیدار کرنا ہو، ان کے حرم میں جانا ہو، ان سے نزدیک ہونا ہو، انہیں محسوس کرنا ہو، اپنی زندگی میں انہیں شامل کرنا ہو، یہ سب عبادت ہے۔ انسان جب نماز پڑھے گا تو فی سبیل اللہ پڑھے گا، جب وہ روزہ رکھے گا تو فی سبیل اللہ، حج انجام دے گا تو فی سبیل اللہ۔ افضل عمل تو یہی ہے کہ ہمارا عمل فی سبیل اللہ انجام پائے، حج میں کہیں پر نام و نمود نہ ہو، نماز میں کہیں پر تکبر نہ ہو، انسان خود ستائی کا شکار نہ ہو، روزہ رکھتے ہوئے انسان کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے کہ دوسرے نہیں رکھ رہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوئے انسان کے کالر نہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دوسرا تو کوئی نہیں دے سکتا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ نہیں، فی سبیل اللہ، جتنے بڑے لیول پر بھی ہو تم نے فی سبیل اللہ کام کو انجام دینا ہے، جو تمہارا لیول بنتا ہو، جو تمہاری شخصیت بنتی ہو۔ جب خدا کی بارگاہ میں آ گئے، عمل کے میدان میں داخل ہو گئے، تو اب تمہارا عمل فی سبیل اللہ ہوگا، چاہے وہ خدا کے لیے ہو یا مخلوق خدا کے لیے ہو۔ تم نے مخلوق خدا کو بھی کیمرے کے سامنے آ کر مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرنی، تم نے لوگوں کے مجمع کے درمیان بیٹھ کر مخلوق خدا کی مدد نہیں کرنی۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہیں۔ پہلی بات میں اشارہ کر کے اس سے گزرنا چاہتا ہوں، پہلا عمل کیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان انجام نہیں پا رہا، ائمہ علیہ السلام رات کی تاریکی میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذرہ برابر بھی اس چیز کے خواہش مند نہیں ہے کہ ہمارا یہ روٹی تقسیم کرنے کا عمل بھی فی سبیل اللہ کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ شرائط ایسی ہیں جہاں پر مخلوق خدا کے سامنے کسی کی مدد کرنی ہے، تو مخلوق خدا کے سامنے مدد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کا عجیب واقعہ ہے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، سائل آیا ہے دروازے پر، مانگ رہا ہے امام سے مانگ رہا ہے، اور کیا ندا ہے اس کی، کیا آواز بلند کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ کریموں کا گھر ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بلایا، کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے جمع کر دو، جو زیورات تھے، جو رقم، جو کچھ بھی چیزیں موجود تھیں سب جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک رومال میں باندھ کر ہلکا سا دروازہ کھول کے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا
کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، بخدا ہمیں یہ دیتے ہوئے بھی خدا سے شرم آتی ہے۔ اور زیادہ اگر عوام اور مجمع کی بات ہو، ائمہ علیہم السلام کی سیرت کیا ہے کہ اگر کوئی خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام اپنا وہ لباس، وہ عبا، وہ قبا جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے، جو نئی ہے، جو دیکھنے میں بہت اچھی ہے، اتار کے دے دیتے ہیں۔ اور جہاں پر اسی فقیر نے جو اب لباس لے چکا ہے، جہاں پر وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ حسن آپ بہت کریم ہیں، وہاں پر امام اسے انگور کا خوشہ بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب عبادت فی سبیل اللہ کے دائرے سے خارج ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، چاہے خدا کی عبادت ہو، مخلوق خدا کے لیے کوئی عمل انجام دینا ہو، یا ولی خدا کی بارگاہ میں انسان کو جانا ہو، افضل عمل کیا ہے؟ جو مشقت سے ہو، جو زحمتوں سے ہو، جس میں پریشانیاں آئیں، جس میں مشکلات آئیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ کر اتنی تفصیل بیان کر کے 40 کے پیدل مارچ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے اوپر بار بار یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ واک کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ مارچ کہاں سے آ گیا، یہ شیعہ اب مارچ کریں گے، یہ باہر نکلیں گے، اب یہ پاکستان کے شہروں میں بھی جگہ جگہ مارچ کریں گے، نامنظور، ہم اسے جو ہے وہ عراق اور شام اور ایران نہیں بننے دیں گے، اور فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پیدل چلنے کی ایک مکمل تاریخ موجود ہے، ایک مکمل حکایت موجود ہے کہ انسان کسی بھی عمل کے لیے اگر چلے اور اسے خالصتاً للہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو خداوند متعال وہاں پر پیدل چلنے کو مستحب قرار دیتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنے گھر کی دہلیز پر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کئی قدم پیدل چلے، رستے میں شیطان بھڑکاتے رہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں چل رہے ہو، یہ عمل انجام نہیں دو، لیکن ابراہیم چونکہ اس قربانی کو بافضیلت قربانی بنانا چاہتے تھے، کیونکہ ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ قربانی مقبول ہو جائے، ابراہیم وہاں پر بھی پیدل چل کے گئے ہیں، پیدل چل کے بیابان میں گئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس پیدل چلنے کی ایک مکمل تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ انسان جب کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے اپنے خلوص کے ساتھ، اپنے مکمل جذبات کے ساتھ، اپنے مکمل احساسات کے ساتھ، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹھہر کر سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم رکھے، ایک ایک قدم رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 40 کی مارچ کا بھی ہدف ہے۔ میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ کربلا میں ابھی 10 محرم گزری ہے، قافلے آتے ہیں 10 محرم کو، ظہر عاشورہ، اور ان کے آنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے کربلا کے دروازوں سے اندر آتے ہیں، دوڑتے ہوئے کربلا کے دروازوں سے اندر آتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ہر آدمی سر پر دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے روضے میں دوڑتا ہوا پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر عاشورہ امام زندہ ہیں، موجود ہیں، اس سرزمین پر مدد اور نصرت کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن 40 میں یہی زائرین ٹھہر کر پیدل چل کے آرام سے کربلا پہنچتے ہیں روز 40۔ کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ایک حزن ہے، ملال ہے، غم کی کیفیت ہے۔ اسی لیے شریعت میں اور روایات میں یہ بات تواتر سے ملتی ہے کہ اگر میت لے کے جا رہے ہو تو کوشش کرو کہ پیدل چلو، 7 مختلف مقامات پر قیام کرو، رکو، ٹھہرو، میت کو زمین پہ رکھو، پھر اسے بلند کر کے لے کے جاؤ۔ حزن ہے، اس پیدل چلنے میں ایک حزن کی کیفیت ہے، غم ہے،
امام رخصت ہو چکا ہے، امام کو رخصت ہوئے 40 دن گزر چکے ہیں، 40 دن گزر چکے ہیں۔ یہ اربعین کی واک کا ایک نظریہ ہے کہ ہمیں اس واک کو انجام دینا ہے، جس طرح جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس پیادہ روی کو، اس پیدل مارچ کو انجام دیا۔ پیدل چل کے آئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں مدینے سے کربلا میں، اور آنے کے بعد نہر فرات سے غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کے بعد مولا کی قبر پہ آئے، زیارت کی، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، کہا کہ آیا حبیب اپنے حبیب کو جواب نہیں دے گا؟ حبیب اپنے حبیب کے سلام کا جواب بھی نہیں دے گا، محبوب اپنے محبوب کے سلام کا جواب نہیں دے گا، توجہ نہیں کرے گا۔ یہی جابر ابھی کربلا میں موجود ہیں، اور اہل حرم کا کاروان کربلا میں داخل ہوا ہے 40 کے دن۔ بہت ساری مختلف روایات ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ 40 کے دن اہل حرم کربلا میں داخل ہوئے اپنے حزن اور ملال کے ساتھ۔ جناب زینب کلثوم نے اپنے سروں کو پیٹ لیا، جناب عابد میمار پر گریہ و زاری طاری ہوئی، اور جابر ابن عبداللہ انصاری کو انہوں نے وہاں پر موجود پایا ہے۔ یہ پیدل چلنے کی تاریخ ہے جو ایک صحابی رسول نے جس کی بنیاد ڈالی ہے۔ صحابی رسول ہیں جابر، انہوں نے اس بات کی بنیاد ڈالی ہے۔ ہم صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ سنت حسنہ ہے جو ایک صحابی رسول نے جس کی بنیاد ڈالی ہے۔ جس پیدل مارچ کو جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے جید صحابی نے شروع کیا ہو، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس مارچ میں ہم اہل حرم کی پیروی کرتے ہیں کہ جو اپنے تمام تر سواریوں کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کی قبروں پر پیدل تشریف لائے ہیں۔ اور جب کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد پھر شیخ مرتضیٰ انصاری نے باقاعدہ کربلا کی جانب 40 کے موقع پر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی اس سنت کو احیا کیا، دوبارہ زندہ کیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری عزاداری، ہمارا یہ پیدل مارچ، ہماری یہ ماتم سینہ زنی، یہ مصائب کا ذکر کرنا، گریہ و زاری کرنا، یہ مجلسیں بپا کرنا، یہ سب شاعر الہی ہیں۔ کبھی اور انشاءاللہ فرصت ہوئی دامن وقت میں تو ہم خداوند متعال کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے کہ خدا کی رسومات کیا ہیں، خدا کی ثقافت کیا ہے، خدا کے شاعر کیا ہیں۔ یہ خدا کے شاعر ہیں، یہ شاعر الہی ہیں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں۔ 40 کا مارچ بھی شاعر الہی میں سے ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک رسم ہے جسے ہم انجام دیتے ہیں۔ جناب شیخ مرتضیٰ انصاری نے اسی شاعر اللہ کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد یہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ اور پھر جب شیخ محدث نوری کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس زمانے میں آ کر اس کو باقاعدہ ایک رسمی شکل دی۔ آپ 30 سے زیادہ علماء کرام کے ساتھ 40 کے موقع پر باقاعدہ پیدل مارچ کیا کرتے تھے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس مارچ میں ہر گزرتے سال کے ساتھ ہزاروں افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں افراد بڑھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ جب صدام حسین نے اپنے زمانے میں تمام زیارتوں پہ پابندی لگا دی، تمام تر عزاداری پہ پابندی لگا دی، حرم کے دروازوں پر تالے لگوا دیے۔ صدام کے دور میں کربلا اور نجف پر بمباری کی گئی، میزائل مارے گئے، لیکن اس زمانے میں بھی پیدل مارچ کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ عزادار
عراق کے کونے کونے سے نکل کر زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ میں سے جو افراد فیضیاب ہوئے ہیں، شرف یاب ہوئے ہیں اربعین کے اس واک اور اس مارچ میں، جنہیں جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں بھی اس انداز سے زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک رستہ طریق العلماء کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر ہر سال جید علماء کرام اور مراجع عظام اپنے قافلوں کے ساتھ یہاں سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچتے تھے۔ تو عزیزان محترم، امام کی اور ولی خدا کی زیارت میں مشقت اور زحمتیں اٹھا کر پہنچنا، یہ اربعین واک کا ایک فلسفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کیونکہ انسان جب کسی ایسے کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ جو اسے بہت زیادہ پسند ہو، جس سے وہ عشق رکھتا ہو، جس سے وہ محبت کرتا ہو، تو اسے جا کر اپنی ساری زحمتوں اور مشقتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے راستے میں کتنی زحمتیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، میں اپنے والدین سے دور ہو گیا، اپنے شہر سے دور ہو گیا، اپنے گھر بار سے دور ہو گیا، لیکن چونکہ مجھے تم سے عشق تھا، مجھے تم سے محبت تھی، اس لیے میں نے اپنا یہ سب کچھ چھوڑ دیا، یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور انسان جب خدا اور ولی خدا کے بارگاہ میں آتا ہے اور خدا اور ولی خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں کی زحمتیں نرالی ہیں، وہاں کی مشقتیں نرالی ہیں، وہاں کی پریشانیاں انوکھی ہیں، وہاں کی زحمتوں کا انداز بہت مختلف ہے۔ انسان مسلسل زحمتیں کر کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ خدا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، بس دنیا میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، میں یہ زحمت کر کے اے ولی خدا تیری بارگاہ میں کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ آج کی زیارت میں اور گزشتہ ادوار کی زیارت میں یہی بہت بڑا فرق ہے عزیزان محترم۔ کل جو زیارت کا انداز تھا اربعین کی زیارت کا، اس میں حزن و ملال شامل تھا اس پیدل واک کے ساتھ، اس پیادہ روی کے ساتھ، لیکن آج کی جو زیارت ہے اس میں اگر ہم حزن و ملال کے ساتھ عزم و ارادے کو بھی شامل کر لیں، کس کے لیے؟ وقت کے امام کے لیے جو حاضر و ناظر ہے، تو ہمارے اس واک کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ ہماری یہ واک ایک غیر عادی، غیر ایک معمولی اور ایک عادی عمل اور زیارت سے ایک غیر عادی اور غیر معمولی زیارت میں تبدیل ہو جائے گی۔ کس طرح؟ عام افراد زندگی میں خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، ہر انسان کو خداوند متعال نے لا تعداد بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن انسانوں کو ان صلاحیتوں کو شکوفہ کرنے اور نکھارنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اربعین کی واک انہی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ہے۔ کس طرح؟ اپنے معاشرے کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا بد اخلاق شخص بھی جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز تبدیلی ہے، کتنی حیرت انگیز تبدیلی ہے کہ وہ شخص جس کا مزاج اپنے معاشرے میں کسی شخص سے نہیں مل رہا، وہ جب کربلا میں، نجف سے کربلا کی اس واک میں شامل ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کسی کی جوتیاں صاف کر رہا ہوتا ہے، کسی کے پیر دبا رہا ہوتا ہے، کسی کو غذا پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی تبدیلی ہے۔ یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ امام کی جانب سفر نے اس شخص کی صلاحیتوں کو نکھارنا شروع کر دیا۔ بس اس چیز کی جانب توجہ رہے، امام کی جانب سفر۔ اگر ہم اربعین واک میں اپنے امام کو حاضر ناظر جان کر اس طرح سفر کا آغاز کریں کہ ہم اپنے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. ہم نے کہا جانا ہے کربلا میں اپنے وقت کے امام، اپنے 12ویں امام سے ملاقات کرنی ہے. یہ انسان تبدیل ہو جائے گا، اس کی شخصیت میں عاجزی انکساری آ جائے گی، اس کا دل نورانی ہو جائے گا، لطیف ہو جائے گا امام کے وجود کی وجہ سے. جب اس کا دل لطیف ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا، بد اخلاقی ختم ہو جائے گی، بد اخلاقی ختم ہو جائے گی، اس کی طبیعت کا اکھڑ پن ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، اس کی انانیت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ ولی خدا کا نور اس کے دل میں چمکنا اور دمکنا شروع ہو جائے گا. اگلے مرحلے پر جب دل میں امام سما گیا تو پھر انسان کی باطنی پاکیزگی کا عمل شروع ہو گیا. یہاں پر انسان عاجزی اور انکساری، جو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ خلوص سے عبادت انجام دیتا ہے، خداوند متعال اسے منکسر المزاج بنا دیتا ہے، اسے عاجز بنا دیتا ہے اپنی بارگاہ میں. وہ صرف بندہ خدا نظر آتا ہے. یقین کریں ہم اور آپ اگر امام کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ چلے جائیں، ہمارے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ تبدیلیاں جو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے افراد، ہمارے اپنے ذاتی تجربے جو ہمیں نظر آتے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ. ایک کربلا کا سفر، یہ کربلا کی جانب نجف سے چند قدم، پہلے امام سے 12ویں امام کی جانب چند قدم، یہ ہمارے مزاج کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ہمارے مزاج کو لطیف بنا دیتے ہیں، یہ ہمیں منکسر المزاج بنا دیتے ہیں، یہ ہمیں عابد و زاہد بنا دیتے ہیں. جب انسان اس معرفت کے ساتھ اس ٹریک پر، اس رستے پر، اس صراط پہ سفر کرتا ہے تو عزیزان محترم پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان عشق کی وادی میں داخل ہوتا ہے. انسان کو پہلے اتنی جدوجہد کرنی ہے، اتنی مشقتیں اٹھانی ہیں، لیکن یہ مشقت بے توجہی کے ساتھ نہ ہو، توجہ اور آگہی کے ساتھ ہو. کس کی آگہی اور توجہ؟ امام عصر کی جانب توجہ کہ اے امام زمانہ، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے، ہم 10 محرم کو حسین کی کربلا میں نہیں آ سکے، حسین علیہ السلام کی اس حل من ناصر ینصرنی کی استغاثہ پر ہم لبیک نہیں کہہ سکے، لیکن آج آپ موجود ہیں، آپ منتقم خون حسین ہیں. اے مہدی آخر الزماں، ہمارے مزاج کو تبدیل کر دیں، ہمیں حسین والا بنا دے. کس لیے؟ تاکہ جب آپ ظہور فرمائیں تو ہم آپ کے ہم رکاب خون حسین کا انتقام لے سکیں، ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ ہاں ہم وہی شیعہ ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا اور مہدی آخر الزماں علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر حسین علیہ السلام کے ناحق خون کا بدلہ بھی لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.